کہ اللہ کے ذکر اور اس کے عظیم بندوں کے ذکر کے درمیان کوئی کلاش پیدا ہو۔ دونوں ذکر ہیں، ہر ایک ذکر کے لیے اللہ نے مخصوص وقت رکھا ہے۔ مختصر گفتگو ہوگی آج، تو مجھے پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آیا ہے، اور شاید ہی ہمیں کم موقع ملتا سننے کا، تو آج ہم نے کہا چلو اتنی دور آ کر صرف سنتے ہی ہیں۔ اور سننے کا جو ذائقہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ہم تو پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ جس آیہ کریمہ کی، بلکہ جس سورہ کریمہ کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسے سورہ والقلم کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے ایک حرف مقطعہ نون سے ہوئی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 30 سے زائد سوروں کی ابتدا میں حروف مقطعات کو رکھا ہے۔ آغاز میں بالکل جیسے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان کوئی کوڈ ورڈ ہو جو اللہ نے استعمال کیا ہے۔ یہ کوڈ ہے۔ نون کیا ہے؟ کوڈ ہے۔ الف لام میم، کسی بھی مکتب فکری کے ترجمے کی کتاب کو اٹھا لیں، قرآن مجید کے ترجمے نیچے خالی رہے گا، ترجمہ نہیں۔ الف لام میم کیا مطلب؟ کوئی نہیں جانتا۔ الف لام را کیا مطلب؟ کوئی نہیں جانتا۔ محدث نہیں جانتا، مفسر نہیں جانتا، مؤرخ نہیں جانتا، ملا نہیں جانتا، مفتی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، آپ کے اور اپنے خدا کے درمیان ایک خاص راز ہے، ایک کوڈ ہے جو استعمال تو ہوتا ہے، جسے کوئی نہیں جانتا۔ جی ہاں، کوئی نہیں جانتا۔ یاسین کیا مطلب؟ بس سمجھو رسول اللہ سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ طٰہٰ کیا مطلب؟ بس سمجھو کہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے، کوڈ ہے، کوئی نہیں جانتا۔ صاد کیا مطلب؟ کوئی نہیں جانتا۔ قاف کیا مطلب؟ کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ قرآن مجید کی آیات کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کو مقطعات بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بظاہر، ہم اپنے طرف سے نام دے رہے ہیں نا، بظاہر یہ بعد والی بات سے ڈسکنیکٹ ہیں۔ مقطع مطلب کٹا ہوا۔ کوئی نہیں جانتا، جی ہاں۔ مفسر نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ کسی بھی مکتب کے، جی ہاں، کسی بھی مکتب کے۔ دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، شیعہ نہیں، اہل حدیث نہیں، جماعت اسلامی نہیں۔ کوئی تو ترجمہ کر کے بتائے۔ کہتے نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ یہ راز اپنے اور اپنے خدا کے درمیان نبی نے رکھے، صحابہ کو نہیں بتایا۔ بتا دیتے تو وہ بات آگے کر دیتے، وہ بات ہم تک پہنچ جاتی اور سب کو معلوم ہو جاتا۔ تو قرآن ہے، مگر قرآن کے اندر کچھ ایسے حروف ہیں جو آج تک پردے غیب میں ہیں۔
پروردگار قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، جب بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تو ہدایت کیسی؟ کہا بات نہ سمجھا کر بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ ارے پروردگار تو نے لفظوں کو رکھ دیا، حروف کو رکھ دیا، اور وہ بھی بہت مشہور صورتوں کی ابتدا میں رکھ دیا، آغاز ہی انجان طریقے سے کروا دیا، بتایا بھی نہیں، نبی اور اپنے درمیان راز کے طور پر رکھا، تو پھر ہم پڑھتے ہیں اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو نہ سمجھنے پر ہدایت کیسی؟ آواز قدرت آئے گی۔ نہ سمجھنے پر ہدایت یہ کہ تم میں سے کوئی قرآن کو کافی نہ سمجھے۔ ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ جب ان حروف کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو تو پھر یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ تو جس کسی نے بھی یہ نعرہ اٹھایا کہ اے نبی آپ کے لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہماری کتاب قرآن کریم کافی ہے، تو معلوم ہوا یہ اس کے لیے بھی کافی نہیں، کسی کے لیے بھی کافی نہیں۔ جب قرآن کافی نہیں ہے تو نبی کہہ رہے لے آؤ میں لکھ دوں۔ یہ راز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ ان کوڈ ورڈز کو، ان حروف جو صیغہ راز میں ہیں، ان کو اللہ نے نازل تو کروا دیا اور نبی نے اس کو پہنچا بھی دیا، قرآن کے سینے میں وہ محفوظ بھی ہو گیا۔ راز کس کے پاس ہے؟ اللہ اور رسول کے پاس۔ رسول تشریف لے کے گئے، اور اگر بغیر بتائے کسی کو لے کے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن مجید میں نعوذ باللہ بے ہدا، بے مقصد، فضول کوئی حرف رکھ دیا۔ جب امت کو سمجھ میں نہ آئے، نبی بھی نہ بتائے امت کو، تو پھر اس کو قرآن مجید میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ایک اور سوال، کیا نبی کے پاس جتنا علم اللہ کی جانب سے ملا تھا وہ جیسے تھا ویسے واپس لے کے چلے گئے، یا کسی کے حوالے کر کے گئے؟ اب اگر کسی کو بغیر دیے ہوئے چلے گئے تو پھر اس کو آپ کریم نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ سخی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ امین نہیں کہہ سکتے۔ اتنی کنجوسی کی کہ علم پایا خدا سے اور جاتے ہوئے کسی کو نہیں دیا۔ مانتا ہوں ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے تھا، مانتا ہوں ہر ایک کو دینا صحیح بھی نہیں تھا، لیکن کوئی تو اس کا حل ہو، کوئی تو ایسا اس جیسا امین ہو، کوئی تو ایسا سینہ ہو کہ جس سینے میں نبی جیسا دل رکھتا ہو۔ کوئی تو ایسا ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کچھ باتیں میں اپنے اور خدا کے درمیان ایسی رکھتا ہوں جو تمہیں نہیں بتاتا ہوں، تاکہ تم آ کر کے قرآن کو بھی کافی نہ جانو اور پھر صرف میری باتوں پر بھی اکتفا نہ کرو۔ یاد رکھو کچھ ایسے راز ہیں کہ میرے بعد تمہیں ان کی ضرورت ہوگی، تو میں تو تمہارے درمیان ظاہری طور پر نہیں رہوں گا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ راز، وہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن کسی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ راز کسی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ سنیے گا اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ سب کہتے ہیں علی۔ اس کے لیے حضور نے مزید اور نشاندہی یہ فرما دی کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔
کچھ راز کی باتیں قرآن میں ہیں جو کسی کو نہیں معلوم. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. علی کی ذات میں بھی کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں جو آج تک کسی کو نہیں معلوم. ان باتوں کو اللہ کے نبی نے علی کے حوالے کیا, اور کوئی سنی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. جیسے علی ویسے قرآن, ویسے جیسے قرآن ویسے, جیسے قرآن ایسے علی. اب مجھے مسلمانوں سے پوچھنے دیجئے, آج کے زمانے میں امریکہ کے اندر ایک گستاخ پادری نے قرآن جلایا, سارے امت کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا, اس سے نفرت کیا, اور اس کے پتلے کو جلایا. جلایا کہ نہیں جلایا؟ جلایا کہ نہیں جلایا؟ تو قرآن کو جلاتا, ہم تیرے وجود کو جلا دیتے ہیں. تو قرآن کا دشمن ہے, یعنی تو ہمارا دشمن ہے. میں پوچھتا ہوں, یا تو پھر نبی کی بات پر بھروسہ نہیں ہے, یا تو نبی کی بات پر بھروسہ نہیں ہے, یا پھر نبی کی بات ماننا نہیں چاہتے ہو. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جیسے قرآن ویسے علی, تو قرآن کے مقابل میں جو آئے وہ بھی باطل ہے, اور جو علی کے مقابل میں آئے لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ملا کہتا ہے ہم تو سنت نبی پر چلتے ہیں. نبی فرمائے تھے جیسے قرآن ویسے علی, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. قرآن جلانے والے کو کافر سمجھتے ہو, علی کے مقابل میں آنے والے کو صحابی سمجھتے ہو. یہ کیا مسلمانی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ نبی پر بھروسہ نہیں. نبی جو فرما رہے ہیں, ہاں اگر حدیث میں کوئی سقم ہو تو مجھے بتاؤ, سند میں کوئی اختلاف ہو تو مجھے بتاؤ, اگر اس کی سند میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ہو تو مجھے بتاؤ. اتفاق سے اہل بیت کی شان میں جتنی حدیث آئی ہے نا, ان کے جتنے راوی ہیں سارے کے سارے حلالی ہیں. اتنے کہ دونوں فریق مانتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے, یعنی کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ اہل سنت کے سامنے ہم بیان کریں تو وہ نہیں مانیں گے, کہیں گے کہ اس کے درمیان ایک شیعہ کوئی درمیان میں راوی ہے. یہ خود بھی کیسا معاویہ کا بنایا ہوا معیار ہے جو آج تک اہل سنت کے ہاں چل رہا ہے. کیا کہ اگر کوئی شیعہ ہو تو اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ آج تک چل رہا ہے, یہ مافیا جو معاویہ کا ہے آج تک چل رہا ہے. یقین کیجئے کہ آج تک وہ چل رہا ہے. کیا کہ آج تک ان کے یہاں معیار ہے, حدیث کی پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ اگر راویوں کے درمیان کوئی ایک بھی شیعہ ہونا تو بے اعتبار. معیار تو بنا لیا, کس کس سے تم دامن چھڑاؤ گے؟ جبرائیل شیعہ, خود رسول شیعہ. اب آپ تاریخ پہ دیکھیں, شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو علی سے عشق کرے. معیار تو بنی امیہ کے لوگوں نے بنایا. اب تو آنکھیں کھولو, ہدایت ٹی وی کا کام صرف اتنا سا ہے. جھگڑا بھی ہمارے بعض مولویوں کے ساتھ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو پٹیاں معاویہ کے زمانے میں بندھی ہوئی تھی نا, اس کو رہنے دو, ہم کہتے ہیں اتارنے کا وقت آ گیا ہے. آپریشن کے بعد آنکھوں کی پٹی اتارنے کا وقت آ گیا ہے. بعض ملا کہتے ہیں رہنے دو, ہم کہتے ہیں دیکھنے دو. انہیں دیکھنے دو, انہیں سوچنے دو, انہیں تحقیق کرنے کا موقع دو, کھول دو راہوں کو. جب اتنا بڑا رزق ہے, نبی مکرم نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے, تو ہر ایک کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. ہر کسی کو جو کچھ ہے اس پر خوش نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ بڑا خطرہ ہے. اتنا بڑا خطرہ کہ اگر تحقیق نہ کرو گے, جس حالت میں تم رہو